جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ آمین۔ محترم سامعین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی رب کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا سب کا مربی، پالنہار، روزی رساں اور مشکل کشا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہا کیا، وہ جو چاہے گا کرے گا، اس کی مشیت کو، اس کے ارادے کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے شمار نعمتوں سے نوازنے والا رب العالمین، جس کی نعمتوں کو اگر کوئی بندہ خدا شمار کرنا چاہے، کاؤنٹنگ کرنا چاہے، گننا چاہے، اللہ نے صاف منع فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندو، اگر میری نعمتوں کو، میرے انعامات کو تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے، گن نہیں سکتے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی بعثت رب کائنات نے پوری دنیا کے لیے فرمائی اور آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ دار الامتحان ہے اور دار الجزا، بدلے کا دن، وہ آخرت کا دن ہے۔ ہمیں رب العالمین نے ایک مقصد کے لیے، یہ مقصد حیات، کیا مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا، ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے انسان و جنات کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو رزلٹ انشاءاللہ تعالی اچھا آئے گا، اور اپوزٹ برعکس یہ ہے کہ اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، ہم نے اچھے اعمال دنیا میں رہ کر نہیں کیے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ نے دو ہی مقامات رکھے ہیں حضرت انسان کے لیے، ایک مقام ہے جنت اور دوسرا مقام ہے دوزخ۔ اللہ ہم سب کو مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہنم سے بچائے۔ یہ دعا کیا کرو۔ رب کے بندے، نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت اللہ نے فرمائی کہ وہ اللہ کے بندے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ سے اس جہنم سے بچنے کی درخواست کرتے ہیں، اللہ سے جہنم سے بچنے کی اپیل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو دنیا کی آگ سے ہم اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، اور دنیا کی آگ سے انسان جل جائے تو ظاہر سی بات ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ ہے؟ 69 حصے زیادہ ہے جہنم کی آگ دنیا کے آگ کے مقابل۔ 69 حصے آگ سے ہم اپنے بچوں کو نہیں ڈراتے۔ دنیا کی آگ میں اگر ہمارا ایک انگلی جل جائے، پورا شریر بے چین ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں ڈراتے اپنے بچوں کو اس جہنم سے
کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھروں کو اللہ نے رکھا۔ آج ہمیں نار جہنم سے بچنے کی فکر نہیں ہے، نہ تو خود بچنے کا بندوبست حضرت انسان کر رہا ہے، نہ اپنے بچوں کو اس نار جہنم سے بچانے کی فکر کر رہا ہے۔ آج ہم نوجوان بزرگوں سے کہتے ہیں کہ آج کچھ ایسے اعمال کر جاؤ جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن جائیں، مرنے کے بعد میں یہی اعمال تمہارے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ رزلٹ اچھا دے گا، اعمال اگر اچھے نہ ہوئے تو پھر معاملہ اس کے اپوزٹ جائے گا، برعکس جائے گا، الٹا جائے گا۔ اللہ نے دو ہی مقام رکھے ہیں، آپ دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد حیات ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ او خدا را اپنے آپ پر سوچو تو صحیح، اپنے آپ میں دیکھو تو صحیح، اپنے آپ پر نظر ڈالو تو صحیح کہ کتنے کام ہم صبح سے شام تک اللہ کی رضامندی کے کرتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی کے کرتے ہیں۔ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ اللہ نے فرمایا اگر ذرہ برابر تم نے نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی بہتر کام کیا ہوگا، اللہ کی رضامندی کا کام کیا ہوگا، اللہ کو خوش کرنے کا کام کیا ہوگا، جنت والے اعمال کیے ہوں گے، اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی، کسی کے ساتھ احسان کیا ہوگا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، اللہ کی رضامندی کا کام کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا، بندہ دیکھ لے گا۔ اور اگر آپ نے برائی کا کام کیا ہوگا، گناہ کا کام کیا ہوگا، بدکاری کا کام کیا ہوگا، اللہ کی ناراضگی اور غضب کا کام کیا ہوگا، اللہ نے فرمایا خبردار تو رزلٹ اپوزٹ ہونے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ برائی کی ہوگی تو اس کو بھی حضرت انسان دیکھ لے گا، اور نیکی بھی کی ہوگی تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اور مسلمانوں، میرے معاشرے کے غیور نوجوانوں، یہ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے قابو میں ہے۔ اللہ نے آپ کو 10 سال 20 سال 50 سال 80 سال کی عمر دی ہے، اس عمر کو کس طریقے سے گزارنا ہے، کس طریقے سے صرف کرنا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، اس عمر کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، عمر کے تعلق سے سوال ہوگا، جوان و جوانی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اگر کام اچھے کرو گے اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور اگر برعکس کام کیے ہوگے سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ جہنم اور جنت کا بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جہنم اور جنت کا بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اختیار کو آپ کو دیا ہے، یہ دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ اللہ کی رضامندی کے کام کریں، اللہ کی ناراضگی کے کام سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندے اس جہنم سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، انہیں بے چینی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے مومنین کی صفات میں سے جو بہت ساری صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے، ان صفات میں سے یہ بھی صفت اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، اور معاشرے کے سنجیدہ لوگوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں،
میری ماں اور بہنوں، اپنی زندگی پر طاہرانہ نظر ڈالو. جو اللہ تعالیٰ نے صفت اپنے نیک بندوں کی، صالحین کی صفت اللہ نے قرآن کریم کی سورہ فرقان میں بیان فرمائی ہے. اللہ یہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے نیک بندوں کی صفات میں سے یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ میں چلتے ہیں، آہستگی کے ساتھ میں قدم رکھتے ہیں. وہ سینہ تان کر، گردن اٹھا کر کے نہیں چلتے ہیں. وہ اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں تو بڑے نرمی اور آہستگی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب نااہل لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے تو سلام کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، بحث و مباحثہ نہیں کرتے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ نے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے. اللہ نے ایک صفت یہ بھی اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے اللہ نے یہ بیان فرمائی. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ان کی راتیں بھی اللہ کے سامنے کبھی قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں گزرتی ہیں. او ایمانداری سے بتاؤ نوجوانوں، تمہاری راتیں کہاں بیت رہی ہیں؟ تمہاری شام کہاں گزر رہی ہے؟ رات کے 2 بجے موبائل پر چیٹنگ کر کے ہماری راتیں گزرتی. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. اے مسلمان، تجھے آج کیا ہو گیا؟ مرتبہ تیرا پہلا کہاں کھو گیا؟ دار فانی کی زینت پہ تو مر مٹا، چھا گئی تجھ پہ بربادیوں کی گھٹا، چھا گئی تجھ پہ بربادیوں کی گھٹا. اور نوجوانوں کا بگڑا ہوا ہے چلن، اس لیے تیرے سورج پہ آیا گہن. اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں بھی گزرتی ہیں تو رب کبریا کے سامنے قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں. والذین یبیتون لربہم، ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے گزرتی ہیں تو کبھی کھڑے ہونے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں گر گرا کر اپنے رب کبریا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما. اور وہ اپنے رب کبریا سے جہنم سے بچنے کی درخواست کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی فریاد کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی اپیل اور گزارش اپنے رب کبریا سے کرتے ہیں. حالانکہ وہ معصوم ہے، سب کچھ بخشے بخشائے ہیں. میرے بھائیوں، پھر بھی ان لوگوں کی صفات میں سے اللہ نے فرمایا وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، بہویت رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں اور کانپتے ہوئے وہ مجھ سے جہنم سے بچنے کی فریاد کرتے ہیں اور کہتے اللہ جہنم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما. اور وہ یہ لوگ وہ دعا کرتے ہیں، رحمان کے نیک بندے، خالص بندے، مخلص بندے، اللہ کے متقی و پرہیزگار بندے، اللہ سے ڈرتے ہوئے رحمان کے بندے وہ یہ دعا کرتے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے بچا لینا، جہنم کا عذاب ہم سے پرے پر رکھنا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. ان عذابہا کان غراما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑا چمٹنے والا ہے، چمڑیوں کو دھیڑنے والا ہے، جلا کر خاک کرنے والا ہے. کبھی توفیق ہوئی نوجوانوں اللہ کے دربار میں آ کر کے اپنے گناہوں کا اقبال اور اعتراف کیا ہے اس باری تعالیٰ کے سامنے؟ صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنا یہ نوجوان طبقہ گناہ کرتا ہے، لیکن گناہوں کی بخشش کی رب کبریا کے سامنے آ کر کے اسے توفیق نہیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب انسان گناہ در گناہ کرتا چلا جاتا ہے
تو اس کا قلب، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا جو میں نے گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ رب میرا دیکھ رہا ہے۔ اب دن کے اجالے میں کوئی کام کرو یا رات کی تاریکی میں لوگوں سے پوشیدہ ہو کر، وہ رب العالمین جان رہا ہے، وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس لیے گناہ وہاں کرو جا کر کے جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھتا نہ ہو۔ وہ لوگوں، کون سی دھرتی ایسی ہے، کون سا خطہ عرضی ایسا ہے جہاں رب العالمین کی حکومت اور نگرانی نہ ہو؟ کوئی خطہ زمین ایسا ہے؟ اس لیے ڈرو میرے بھائیو اس نارے جہنم سے کہ جس کا ایندھن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اور پتھروں کو بنایا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا اس طریقے سے سکھاتے تھے جیسے انہیں قرآن مجید کی کوئی آیت حفظ کراتے ہوں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، لوگو تشہد پڑھنے کے بعد میں اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ طلب کیا کرو۔ اب ان 4 چیزوں سے پناہ وہی طلب کرے گا جو رب کو یاد کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اپنے آپ کو رب کبریا کے سامنے پیش کرے گا، نماز پنجگانہ کا اہتمام فرمائے گا۔ فکر و عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کیونکہ کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ کر کیونکہ کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، یہ تو مانا اجل آئے گی ایک دن، کون جانے کہاں روح پرواز ہو، کون جانے کہاں روح پرواز ہو، دفن ہے گر مقدر میں ہو جائے گا، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اسرائیل امین آتے ہیں، حضرت انسان کے کبھی پوچھ کے آئے ہیں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روح نہ قبض کی جائے۔ یہ بے درد فرشتہ ہے، بے رحم فرشتہ ہے، اس فرشتے کو اللہ کا جس بندے کو روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے اسی کے پاس آتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ ابھی اس کے معصوم بچے، اس بچے کو، اس کے بچوں کو اس کے باپ سے جدا کیا جائے، نہیں، وہ نہیں دیکھتا کہ ابھی اس کے مکان کی تعمیر نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کے لڑکے کا رزلٹ نکل کر اس کے سامنے نہیں آیا ہے، ابھی اس کے بچوں کی شادی اور بیاہ نہیں ہوا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، جب ملک الموت آ جائے گا، اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب حضرت انسان کی مدت عمر جو اللہ نے متعین کی ہے، مقرر کی ہے، بالکل متعین کر دی ہے کہ اس ٹائم مرے گا، اس وقت مرے گا، صبح میں مرے گا یا شام میں مرے گا، وہ ٹانڈے کی سرزمین پر مرے گا یا شہر بریلی میں جا کر مرے گا، یہ کسی کو علم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا، یہ 5 چیزوں کا علم رب کبریا نے اپنے ہی پاس رکھا ہے، اس میں یہ کہ بندے کی موت کہاں آئے گی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کس زمین پر موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، کب آئے گی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جاتے ہیں اس جہاں سے انسان رفتہ رفتہ، جاتے ہیں اس جہاں سے انسان رفتہ رفتہ، تو بھی وہاں کا کر لے سامان رفتہ رفتہ، یہ پیاری پیاری شکلیں یہ چلتے پھرتے انسان، یہ پیاری پیاری شکلیں یہ چلتے پھرتے انسان زیر زمین ہوں گے، مدفون
مدفون رفتہ رفتہ۔ سارے لوگوں کو جس نے اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو ایک دن ہمیں ناپید بھی ہونا ہے۔ یہ دھرتی یہ زمین چھوڑ کر کے مکانات چھوڑ کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ کوئی نہیں جانتا مدت عمر اللہ نے حضرت انسان کی کتنی رکھی ہے، معلوم ہے کسی کو؟ جی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تشہد پڑھ چکو، اتحیات پڑھ چکو تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، دعا کیا کرو اللہ عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح الدجال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ امام کائنات نے فرمایا تشہد پڑھنے کے بعد میں ان چار چیزوں سے اللہ سے پناہ طلب کیا کرو۔ اس لیے حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ اپنے رب کبریا سے دعا کیا کرتے تھے، ہاتھوں کو دراز کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے رب کبریا کے سامنے ہاتھوں کو دراز کرنے کے بعد میں اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے او لوگو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جس کے آگے اور پچھلے کے گناہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف فرما دیے ہیں۔ ہم کچھ نہ ہو کر کے بھی اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی پر صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے پاپ اور گناہ کیا کرتے ہیں۔ یوں ہی معصیت میں ملوث رہے تو گناہ در گناہوں کی عادت رہے گی، یوں ہی معصیت میں ملوث رہے تو گناہ در گناہوں کی عادت رہے گی۔ عمل سے منور کرو اپنا سینہ، بہت روشنی کی ضرورت پڑے گی۔ او لوگو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا تو ہم سب کو یاد ہوگی انشاءاللہ تعالی، جی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں مجھے بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور عذاب نار سے محمد الرسول اللہ کو آزادی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں، پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور رات رات بھر کھڑے رہتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، بھلا آپ تو بخشائے ہیں، اللہ نے رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے اگلے پچھلی ساری خطاؤں کو اے اللہ کے رسول معاف فرما دیا، پھر کیوں اتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، آپ کے پیر سوج جاتے ہیں۔ جانتے ہو میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا صحابہ کو؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، او لوگو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ کا عبادت گزار بندہ نہ بنو، کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنو؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔
محمد کا کیا ہے مقام اللہ اللہ، محمد کا کیا ہے مقام اللہ اللہ، کہ ان پر ہے رب کا سلام اللہ اللہ۔ اور زباں آپ کی تر تھی ذکر خدا سے، یہی تھا یہی مشغلہ تھا مدام اللہ اللہ۔ اور تھے معصوم و بے شک مگر کرتے رہتے رکوع و سجود و قیام اللہ اللہ۔ کاش کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر پیرا ہو جائے، وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والی بن جائے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات، جو اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے، کتنی؟ 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، تو جنت کہتی ہے اللہ اے جنت مانگ رہا ہے تیرا بندہ، اسے جنت میں انٹری فرما دینا۔ اور اگر جہنم سے بچنے کی اللہ سے 3 مرتبہ درخواست کرتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے 3 مرتبہ، تو جہنم کہتی ہے اللہ اس بندے کو جہنم سے بچا لینا۔ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بئس المصیر، بئس القرار۔ اور جہنم میں طرح طرح کے عذاب اللہ نے رکھے ہیں میرے بھائیوں، کھانے کا عذاب ہے، پینے کا عذاب ہے، اوڑھنے کا عذاب ہے، بستر بھی اوڑھنے کے لیے آگ کا دیا جائے گا، اور بچھانے کے لیے گدا وہ بھی آگ کا دیا جائے گا، اور پینے کے لیے پانی بھی ایسا دیا جائے گا کہ پیتے ہی اس کی اتڑیاں پاخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، گنہگاروں کا کھانا زقوم کا پیڑ ہوگا، ولا طعام الا من غسلین، انہیں غسلین کا کھانا دیا جائے گا۔ زقوم ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ میں پیدا ہوگا، جہنمی جب اسے کھائے گا تو اس کے پیٹ میں اس طریقے سے آگ لگا دے گا جیسے اس کے پیٹ میں پانی کھول رہا ہے۔ غسلین کافروں کے جسم سے نکلنے والا پیپ اور کچلو ہوگا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا ایک معمولی ٹکڑا، ایک ہلکا سا ٹکڑا اس دھرتی پر گر جائے تو ساری دھرتی جل کر خاک ہو جائے، کوئی ایک سبزہ بھی پیدا نہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم ایسی ہے، اس جہنم کو 3 مرتبہ دھوکایا گیا، سلگایا گیا۔ پہلی مرتبہ 1000 سال تک سلگایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک سلگایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک سلگایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اور لوگوں اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو گنہگاروں کے لیے بنائی گئی ہے، کافروں کی نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آج ہم کتنی کوشش کرتے ہیں جہنم کی، انسان جہنم کا ٹکٹ پیسے خرچ کر کے کرتا ہے، پیسے خرچ کر کے جہنم خرید رہا ہے، لیکن معاشرے کے کئیوں نوجوانوں جنت فری میں مل رہی ہے لیکن لینا کوئی نہیں چاہتا۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ لوگوں اللہ نے فرمایا اس جہنم سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
حضرت عمر فرماتے ہیں، راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین اس وقت آئے جس وقت آنے کا سمے نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے جبرائیل، آج میں آپ کو متغیر لون دیکھ رہا ہوں کہ چہرے پر رنج و غم کے آثار ہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دھونکنے کا، جلانے کا حکم فرمایا ہے، میں اسے دھونک کر دیکھ کر آ رہا ہوں، اس لیے ٹینشن میں ہوں، پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل، جہنم کا حلیہ، اس کی کیفیت بیان فرماؤ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جبرائیل امین نے فرمایا، اللہ کے رسول، اللہ نے جہنم کو دھونکنے کا حکم فرمایا، جلانے کا حکم فرمایا تو اسے 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اللہ نے جلانے کا، جہنم کو دھونکنے کا حکم دیا، جلانے کا حکم دیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب بھی وہ سیاہ ہے، کالی بھجنگا، کالی رات کی طرح ہے، اس کا شعلہ کبھی بجھتا نہیں ہے، کبھی مدھم نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم، جس نے آپ کو برحق پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنم ایک سوئی کے برابر کھول دی جائے، سوئی کے برابر کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے روئے زمین پر جتنے انسان ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری جل کر خاک ہو جائیں۔ اللہ کی قسم، جس نے آپ کو برحق پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کا ایک دروغہ زمین والوں کی طرف ہلکا سا جھانک دیکھ لے تو اس کی بدبو اور بدصورتی کی وجہ سے روئے زمین پر تمام لوگ مر جائیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اے اللہ کے رسول، اگر جہنمیوں کا زنجیر کا ایک معمولی سی حلقہ، ایک کڑیا جسے کہتے ہیں نہیں آپس میں کڑیاں پرو کر جو سانکر بنتی ہے، آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول، اگر جہنم کی جو جہنمی ہیں جن سے جہنم کو باندھا جائے گا، اگر جہنمیوں کا ایک معمولی سا حلقہ، اس کی ایک کڑیا دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو سورما بن جائے گا، پس جائے گا، ٹھہر نہ سکے گا۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل بس کرو، کہیں میرا دل پاش ہو کر میں مر نہ جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے دیکھا جبرائیل امین رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا، جبرائیل تم رو رہے ہو، تمہارا مقام اللہ کے نزدیک تو بہت اونچا ہے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں کیوں نہ رہوں، میں تو رونے کا زیادہ مستحق و حقدار ہوں۔ ممکن ہے کہ میں اللہ کے علم میں اس مرتبے کے علاوہ ہوں جو اب میرا مرتبہ اللہ نے رکھا ہے، میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ میرا امتحان لے لے جس طریقے سے ابلیس شیطان کا امتحان لیا گیا تھا، حالانکہ وہ فرشتوں میں سے تھا۔ میں نہیں جانتا اللہ میری آزمائش کر لے، امتحان لے لے جس طریقے سے ہاروت و ماروت فرشتوں کا امتحان لیا گیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اخبار ہے اور جبرائیل امین دونوں رو رہے ہیں۔ آواز دی گئی، اے اللہ کے رسول، اے جبرائیل، تم دونوں کو نافرمانی کرنے سے امن اللہ نے دے دیا ہے۔ جبرائیل آسمان پہ چڑھ گئے اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر انصاریوں کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا، دیکھا وہ کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ ہنس رہے ہو، تمہارے پیچھے جہنم ہے۔
تمہارے پیچھے دوزخ ہے۔ اگر جو میں جانتا ہوں اگر میرے صحابہ تمہیں معلوم ہو جائے تو ہنسو گے کم، رو گے زیادہ، اور تمہیں کھانا پینا اچھا نہ لگے گا، تم بستیوں کو چھوڑ کر جنگلات میں اپنے زندگی بسر کرو گے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین، اور لوگوں اس آگ سے بچو جس کا ایندھن اللہ نے جو کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ نے فرمایا لوگو جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک معمولی ٹکڑا، ایک حصہ صدقہ کر کے جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، بچاؤ۔ اللہ اکبر، کوئی توفیق نہیں ہے کس طریقے سے بچا جائے، کس طریقے سے۔ ظاہر سی بات ہے اچھے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی رزلٹ اچھا آئے گا، میں نے کہا نہیں۔ اور اگر ہمارے کام ہی ایسے ہوں گے اللہ کی نافرمانی، صبح سے لے کر شام تک پوری زندگی ہم نے اللہ کی نافرمانی غفلت میں گزاری ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے معاملہ بڑا الٹا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، وہ جہنم سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم بڑی گہری ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، صدا سنی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ تم جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے، یہ صدا کیسی ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول جبرائیل امین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز کے گرنے کی آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ اب پر فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں، بھلا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کس چیز کی آواز ہے، کس چیز کی صدا ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے، ایک پتھر کے گرنے کی صدا ہے جو آج سے 70,000 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، وہ برابر اس کی تہ تک گرتا رہا، وہ اب جا کر کے اس جہنم میں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوتی بالنار یوم القیامہ لہا 70,000 زمام، فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے ہم سبھی لوگوں کو۔ یوتی بالنار یوم القیامہ لہا 70,000 زمام، فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ کتنے؟ اللہ اکبر۔ جو اسے کھینچ رہے ہوں گے، جیسے کناتیں ہوتی ہیں، کنات تمبو وغیرہ لگاتے ہیں، اسے کناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 70,000 فرشتے جہنم کو لائیں گے اور 70,000 فرشتے ایک لگام کے ساتھ میں 70,000 فرشتے ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کافروں کے گروہ جماعت کی جماعت جہنم کی طرف ہکائے جائیں گے، چلائے جائیں گے، گروہ کے گروہ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ فتحت ابوابها، جب وہ اس کے پاس جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے، یہ کافر لوگ، یہ گنہگاروں کی جماعت جہنم کے قریب پہنچ جائے گی، دوزخ کے قریب پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو
فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، وہاں کا محافظ، وہاں کا نگہبان، وہاں کا دروغہ۔ جہنم کے افسر کا نام بتائیں گے؟ جی نوجوانوں تمہیں پتہ ہے جہنم کے افسر کا نام کیا ہے؟ دروغہ کا نام کیا ہے؟ جی رضوان جنت کے افسر کا نام ہے مالک۔ کیا ہے؟ مالک۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کے علم میں جی علم میں ترقی عطا فرمائے۔ ان چیزوں کو تھوڑا سا جانکاری ہونا چاہیے، دینی معلومات بھی ہونا چاہیے۔ فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، وہاں کا خازن، وہاں کا ذمہ دار، چوکیدار، وہاں کا گارڈنگ کرنے والا، وہاں کا محافظ، وہاں کا مالک کہے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے، پیغمبر نہیں آئے تھے، تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کیا تمہیں اس جہنم سے آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ انکار نہیں کریں گے، وہ کہیں گے قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے، پیغمبر نہیں آئے تھے، تمہارے پاس سمجھانے والا نہیں آیا تھا، جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے آگاہ کرتے تھے کہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا اگر اچھے اعمال نہیں ہوں گے۔ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، وہ انکار نہیں کریں گے، کہیں گے ہاں ہاں آئے تھے، علماء بھی آئے تھے، مقررین باعث بھی آئے تھے، علماء بھی آئے تھے، ائمہ بھی آئے تھے، سارے لوگوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، سمجھانے والوں نے سمجھایا، لیکن ہم اس کان سے سنتے تھے، اس کان سے خارج کر دیتے تھے، ہم عمل کرنے والے نہیں دیتے۔ ہاں ہمارے پاس رسول بھی آئے تھے، پیغمبر بھی آئے تھے، اور سمجھانے والے بھی آئے تھے، جنہوں نے کھول کر حدیث و قرآن کو پیش کیا، لیکن ہم عمل کرنے والے نہیں تھے۔ ہم نے بات کو سنا، ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے ریجیکٹ کر دیا، خارج کر دیا، نکال دیا۔ کیا سنایا جائے میرے بھائیوں؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، وہ اقبال کریں گے، اعتراف گناہ کریں گے، اعتراف جرم کریں گے، ہاں آئے تو تھے لیکن ہم نے عمل نہ کیا، ہم نے اپنی زندگی غفلت میں، لاپرواہی میں، اللہ کی ناراضگی اور غضب کے کاموں میں ہم نے گزاری۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھولے ہوئے ہیں، اس میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے انٹری کر جاؤ۔ اب ایک سوال اور ہے، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جی جیسے جس کے عمل ہوں گے اسی حساب سے، جتنا گنہگار ہوگا اسی حساب سے اس کی انٹری کی جائے گی، لیکن کتنے دروازے ہیں پتہ ہے؟ جیسے جنت کے کتنے دروازے ہیں، کتنے ڈور ہیں، کتنے باب ہیں، کتنے گیٹ ہیں، یہ تو معلوم ہے۔ کتنے ہیں جی؟ جنت کے کتنے ہیں؟ 8، اور جہنم کے سبحان اللہ، ہاں وہ کہیں گے کہ انٹری کر جاؤ اس دوزخ میں جو کافروں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، کافروں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، گنہگاروں کا ٹھکانہ اسی میں رہنا، اسی میں چلے جاؤ، جو متکبرین کا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے دنیا کے اندر جیل خانے کا فاٹک کھلا نہیں رہتا، جب کبھی کسی مجرم کو، گنہگار کو، قیدی کو داخل کرنا ہوتا ہے تو کھول کر داخل کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب کفار، کافر لوگ، گنہگار لوگ جہنم کے قریب پہنچیں گے، نزدیک پہنچیں گے، نکٹ پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھول کر کے انٹری کی جائے گی، داخل کر دیا جائے گا، اور پھر گیٹ کو بند کر دیا جائے گا۔ کلا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، ہرگز نہیں، یہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، دنوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں،
اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہلکے سے ہلکے دوزخ، ہلکے سے ہلکے عذاب والے دوزخی سے اللہ فرمائے گا اے شخص تیرے پاس دنیا بھر کا مال و دولت ہو، پراپرٹی ہو، زمین و جائیداد ہو، بینک و بیلنس ہو، بیٹے اور بیٹیاں ہوں، تو آج کے دن اس عذاب سے بچنے کے لیے تو تمام بیٹوں کو، بیٹیوں کو زمین و جائیداد کو دینے کے لیے راضی ہے۔ اچھا ایمانداری سے نوجوانوں بتاؤ، میرے معاشرے کے غیور اور تقیہ والے، یہ موتی مسجد کے تمام ہی جو مصلیان تمام ہی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانداری سے بتائیے کہ وہ اللہ پوچھے گا ایک جہنمی دوزخی سے کہ یہ چیز دینے کے لیے تیار ہے، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہاں یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہاں نہیں ہوگی۔ یہ زمین و جائیداد، بینک و بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ بزنس و تجارت، بیٹے اور بیٹیاں، یہ کنبہ و خاندان تمہارے کل قیامت کے دن نار جہنم سے بچنے کے لیے تمہارے ہمارے کام آئے گا، یا اعمال صالحہ حضرت انسان کے کامیابی کا ایک سبب بنیں گے، وہی نجات کا ایک سبب بنیں گے؟ میرے بھائیوں، وہ کہے گا ٹھیک ہے اللہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ فرمائے گا، اللہ کہے گا او میرے بندے جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، وہ کہے گا بیٹے بیٹیاں سب لے لے، اللہ مجھے نار جہنم سے بچا لے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا قیامت میں ہی، جہنم کی بات تو دوسری ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے، رہائی اور چھٹکارے کے لیے یہ انسان کہے گا اللہ میں بیٹوں کو دینے کے لیے تیار ہوں، میں بزنس جو مال پراپرٹی ہے سب کچھ لے لے، لیکن اس نار جہنم سے میرا چھٹکارا کر دے، نار جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ اس وقت کہے گا او میرے بندے جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تیرے نام لینے والا کوئی نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا، اس وقت جب تیرا نطفہ حضرت آدم علیہ السلام میں کے پشت میں تیرا نطفہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تیرا نطفہ تھا، اس وقت میں نے ایک چھوٹی سی بات کا وعدہ لیا تھا کہ خبردار دنیا میں جا کر میری نافرمانی نہ کرنا، دنیا میں جا کر میری نافرمانی نہ کرنا، لیکن تو نہیں مانا، اب بدلہ و تاوان دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں دوزخ میں اتنے بڑے سانپ اور بچھو ہیں، اگر کوئی ایک سانپ یا ایک بچھو دوزخی کو کاٹ لے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ محفوظ فرمائے، دوزخ میں اتنے بڑے سانپ اور بچھو ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے ایک سانپ یا بچھو دوزخی جہنمی کو کاٹ لے تو 40 سال تک اس کی تکلیف باقی رہے گی، 40 سال تک اس کی ایذا کو محسوس کرتا رہے گا، 40 سال تک اس کی سوزش اور اس کی سختی، اس کی پریشانی، اس کی ایذا کو، اس کی بے قراری کو وہ محفوظ کرے گا، محسوس کرے گا، اپنے اندر جلن پائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں دوزخ میں ایک ہلکے سے ہلکے عذاب والے دوزخی سے، دوزخ میں سب سے زیادہ کم عذاب والا وہ شخص ہوگا، وہ شخص، اللہ اکبر، وہ آدمی ہوگا جس کو دوزخ کی، جہنم کی آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ کتنی؟ 2 جوتی اور 2 اس کے تسمے، اس کے جہنم کے 2 تسمے اور 2 جوتیاں اس کے پیر میں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ دوزخی کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا، اس آدمی کو دیا جائے گا۔ کون سا عذاب؟ صرف جہنم کی آگ کی 2 جوتی اور 2 تسمے کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے فضیلت الشیخ مولانا ارشد صاحب مدنی حفظ اللہ کا خطاب عام ہونا ہے، آپ انہی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
لہذا میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے صرف یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، خدارا اپنی زندگی پر ایک طاہرانہ نظر ڈالو۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اس لیے کفن باندھے ہوئے تیار رہو، ملک الموت اللہ کب بھیج دے۔ اللہ کی رضامندی کے کام کرو، اللہ کی ناراضگی کے کام سے بچنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ یوں تو گناہ ہر انسان سے ہو جاتے ہیں، نافرمانی اللہ کی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، حالانکہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہر آدمی سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ابن آدم کی کل اولاد گنہگار ہے، لیکن سب سے بہتر خطا کار اور گنہگار محمد الرسول اللہ نے فرمایا وہ ہے جو گناہ کرے اور گناہ کے بعد فوراً سچے دل سے توبہ کر لے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے گٹلی کا ایک معمولی حصہ صدقہ کر کے ہی اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ قدم بڑھ دیں۔ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اگر یہ گٹھلی کا معمولی ٹکڑا، محمد الرسول اللہ نے فرمایا اگر یہ بھی نہ پاؤ تو ایک بھلی بات کہہ کر کے، اچھا کلمہ پیش کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہو کر لو۔ ہے کسی کو فکر؟ احساس کم تری کا شکار ہم ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے رشتہ دار کو، قوم کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو عذاب جہنم سے ڈرایا ہے۔ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی، اپنی سب سے لاڈلی بیٹی، محمد الرسول اللہ کی سب سے لاڈلی بیٹی کون؟ جی فاطمہ۔ نبی کی کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کے علم میں ترقی عطا فرمائے۔ نبی نے اپنی چہیتی بیٹی، لاڈلی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ او میری بیٹی، دنیا میں جو چاہ مجھ سے مانگ لے، لیکن اگر اعمال صالحہ نہ رہے، اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے بچانے کی فکر کر لے۔ نار جہنم سے تیرا باپ محمد بھی اس وقت نہیں بچائے گا اگر تیرے اعمال درست نہ ہوئے۔ جب نبی محمد الرسول اللہ نے اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قوم قبیلے کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی جو لاڈلی بیٹی تھی فاطمہ کو یہ کہہ دیا اے میری بیٹی، عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لے، کل قیامت کے دن اللہ کی گرفت سے میں نہیں بچا سکتا۔ ہما شما کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، ہوش کے ناخن لیں، عمل صالح سے اپنی زندگی کو مزین فرمائیں، گناہ سے بچیں اور اللہ کی رضامندی کام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق دے، جنت الفردوس میں ہم سب کا مقام عطا فرمائے اور جہنم سے بچائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔